अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज हम कनाडा से आने वाली एक ऐसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो यूं तो ओपन सीक्रेट है, लेकिन ये मोदी सरकार के और इंडिया के पूरे नैरेटिव को ज़मीं बोस कर देती है। ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने कैनेडियन अदालत की प्रोसीडिंग्स और कैनेडियन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ये रिपोर्ट किया है कि इंडियन एजेंसी रा ने डिसइंफॉर्मेशन और पैसे को इस्तेमाल किया है कनाडा में पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए और इंडिया के नैरेटिव को पॉजिटिव अंदाज में पेश करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे पेश किया जाए और पाकिस्तान के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कनाडा से डॉक्टर रिजवान नियाजी, जो पोस्ट डॉक रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ पे बहुत अच्छी नज़र रखते हैं और इन मामलात को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। हम डॉक्टर रिजवान से पूछेंगे कि इस न्यूज़ की क्या अहमियत है, इस खबर की क्या अहमियत है और इंडियन लॉबी किस तरह ऑपरेट कर रही है। जी डॉक्टर रिजवान। शुक्रिया बिलाल भाई, आपने ये अरेंज किया शॉर्ट नोटिस पे। बिल्कुल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड, इस पर्टिकुलर न्यूज़ का बैकग्राउंड तो शायद 2009 से शुरू होता है, जब बेसिकली कनाडा में ये सिलसिला शुरू किया गया न्यूज़ के मुताबिक। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए दो हवाले यूज करूंगा। नंबर एक, कुछ अर्सा पहले एक खबर आई थी कि तकरीबन 265 नेटवर्क्स पे मुश्तमिल फेक लॉबियर्स का एक नेटवर्क पकड़ा गया था, जिनका काम ये था कि जो ब्रसल्स और जेनेवा में मौजूद पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाए एंटी पाकिस्तान के खिलाफ। और उसमें हालांकि भारतीय हुकूमत का कोई रोल साबित नहीं हो सका, लेकिन उसके पीछे जो रिसर्चर्स थे उस रिपोर्ट के, उनका यही ख्याल था कि भारतीय हुकूमत इसमें मुलविस है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब यूएस का विजिट किया और यूएन असेंबली में खिताब किया, उसमें उन्होंने बहुत जोर दे के ये बात बताई कि पावरफुल इंडियन लॉबी जो है अमेरिका में, वो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इस खबर को तमाम बड़े इंडियन न्यूज़पेपर्स ने बहुत मेन खबर के तौर पर हाईलाइट किया और इस पर डिस्कशन भी की और इसका जवाब देने की भी कोशिश की। खैर, ये उनका हक है, वो अपनी साइड को फेवर कर सकते हैं। ये जो इंडियन लॉबी है यूएस में, इसका सिलसिला पर्टिकुलरली 2002 में शुरू हुआ था और ये 18 साल से जारी है। ये जो सिलसिला है पर्टिकुलरली इंडियन लॉबी का यूएस में, ये अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन पर्टिकुलरली ये एंटी पाकिस्तान खास तौर पर ये पिछले 18 साल से जारी है। 2002 में एक अदारे की बुनियाद रखी गई, शायद इंडियन अमेरिकन पॉलिसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट समथिंग लाइक दैट, और उसको बेसिकली लगाया गया इस काम पे। और डेफिनेटली इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि अमेरिका अभी उस टाइम एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी से निकला था, तो उस वर्ड को, टेररिज्म के वर्ड को, दहशतगर्दी के वर्ड को शायद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ ये जो दहशतगर्दी का टैग लगाया जाता है इन पर्टिकुलर, ये चले, एक तो हम उस वेव से मुतासिर हुए जो दहशतगर्दी की वेव थी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में और बाकी जगहों पे, और दूसरा ये भी था कि हमारे खिलाफ बड़ी मजबूत लॉबिंग की गई है वेस्ट के मीडिया में, वेस्ट के पॉलिटिशियंस में, वेस्ट की पार्लियामेंट्स में, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस हवाले से हमारे खिलाफ एक खास किस्म की लॉबिंग की गई है, जिसके नतीजे में हमारा एक इम्प्रेशन बन गया या पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया है इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये शायद मेरा ख्याल है कि अगर हम यूं कहें कि आइसोलेट करने की कोशिश की गई है तो ज्यादा दुरुस्त होगा, और इसको काउंटर करने के लिए हमने भी कोशिश की है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमतों ने, चाहे वो कोई भी सियासी हुकूमत हो, उनको अच्छी तरह से इल्म था, तभी तो इमरान खान ने अपने यूएन असेंबली के इजलास में ये बात कही थी। अगर उन्हें मालूम ना होता, रियासत की लेवल पे उनकी एजेंसीज ने उनको ब्रीफ ना किया होता, वो तो कभी ये बात ना करते। मेरा ख्याल है कि हम अक्सर
اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں رہے ہیں. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کے ساتھ, یا آپ مثال لیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, کہ انہوں نے پاکستان کے نیریٹو کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے شاید کچھ نہیں کیا. حالانکہ نواز شریف صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ اپنے پچھلے دور حکومت میں کوئی ایک خاص قسم کا فنڈ بھی شاید شروع کیا تھا پاکستان لابی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے امریکہ میں, اور اسی طرح اور بھی بہت کاوشیں ہوئی ہوں گی. شاید پیپلز پارٹی دور میں بھی کچھ ہوا ہوگا, اور اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی یہ کام کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اکثر پارٹیز پہ, وقتی حکومتوں پہ بہت زیادہ بلیم شفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے, ان سے کچھ نہیں ہو رہا. ان خبروں کو وہ تجزیہ کرتے وقت ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف دنیا میں جو نیریٹو ہے, موجود ہے, ہمیں جو جن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی, اس کے پیچھے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. انڈیا جو کر رہا ہے ان کو یہی کرنا چاہیے. وہ اپنی جاب بہت درست طریقے سے کر رہے ہیں, اور ہمارا کوسچن یہ ہے کہ کیا ہم اپنی جاب درست طریقے سے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی حکومتیں انویسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس طرح کی جو لابینگ مشنز ہوتے ہیں, تو اپوزیشن کی طرف سے بے جا تنقید آتی ہے. اب جب اس طرح کے ایکسپوجرز ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں کہ یہ لابی ہو رہی ہے ہمارے خلاف, تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ جو ہم پیسے استعمال کر رہے تھے ملینز آف ڈالرز, وہ فضول نہیں تھے, وہ لوگوں کی عیاشی کے لیے نہیں تھے, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے امیج کو بہتر کیا جائے, اور جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز ہیں ان کے دماغ سے یہ بات نکالی جائے کہ پاکستانی برے ہیں, پاکستانی دہشت گرد ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. درست بات ہے, بہت اچھی ان پٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز ہماری دونوں سائڈز کی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ اور انڈیا کی گورنمنٹ, یہ جب باہر پھینک دیتی ہیں اور باہر انویسٹ کر دیتی ہیں نیریٹو کو بلڈ کرنے کی نام پہ, تو ایک تو نیریٹو یہ ہے کہ ہم یہ والا نیریٹو بلڈ کریں کہ پاکستان بہت اچھا ہے, یعنی پاکستانی گورنمنٹ اس پہ پیسہ انویسٹ کرے کہ پاکستان بہت اچھا ہے, یا انڈین گورنمنٹ اس چیز پہ پیسہ انویسٹ کرے کہ انڈیا بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم دونوں اس بات پہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ دوسرا بہت برا ہے, تو کیا یہاں پہ کسی عام شہری کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ پیسے اور یہ بلینز آف ڈالرز جو آپ اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ان پیسوں کو آپ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر لیں. ایک ایسا ملک جہاں پہ کئی کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں پہ یہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے اپنے لوگوں کو کچھ سہولیات مہیا کر دی جائیں, اور خصوصاً وہ لوگ جو پیس لونگ لوگ ہیں دونوں سائڈوں پہ, سرحد کی دونوں سائڈوں پہ, وہ اپنی گورنمنٹس کو یہ بات کہیں کہ یار خدا کا نام لو, آپ بس کر دو, 70 سال سے لڑ رہے ہو. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بلال بھائی, پالیسی میکرز چاہے وہ نیو دہلی میں بیٹھے ہوں, یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, یا راول پنڈی میں بیٹھے ہوں, ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پڑھی لکھی عوام ہے, جو فیوچر ہے دونوں کنٹریز کا, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کو تخت تک پہنچائیں, پاور میں لے کے آئیں, جو بیسیکلی یہ جو 70 سال کے جھگڑے ہیں ان سے نکل آئیں. دونوں سرحد پہ جو خون بہ رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ہمیں اپنے سارے کے سارے ریسورسز مکمل طور پر عوام کی ویلفیئر پہ خرچ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں کسی قسم کی کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جنگ کا مطلب ہی نہیں مانا. یہ لڑائی ساری ہو کیا رہی ہے؟ یہ جنگ ہے نا. لوگ دونوں طرف سے اکثر جوشیلے لوگ آئیں گے سامنے, وہ کہیں گے جناب ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ارے بھائی, اگر آپ نے جنگ کو سمجھنا ہے تو ورلڈ وار 2 پہ کچھ ڈاکومنٹریز موجود ہیں, آپ گوگل کیجئے, فریلی اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ جائیے, ان کو دیکھ لیجئے. آپ جنگ کا لفظ لینا گناہ کبیرہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. جنگ اتنی بری چیز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پینڈیمک نے ہمیں ایک سبق دے دیا ہے کہ اٹس انف از انف. اب یہ ختم کرنا پڑے گا. جو لڑائی ہے, آپ اپنے ملک میں خوش رہیے, اپنے تمام ریسورسز اپنے شہریوں پہ خرچ کیجئے. ہم اپنے ملک میں خوش ہیں, اور ہم اپنے تمام ریسورسز اپنے ملک کی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں گے.
یہ میرا خیال ہے کہ پالیسی میکرز کو ہمیں بار بار یہ پیغام دینا پڑے گا ینگ جنریشن کو, نیو ووٹرز کو, کہ ہمیں لڑائی نہیں چاہیے. ہمیں آپ کی یہ جو کولڈ وار ٹائپ آپ نے سیزن شروع کیے ہوئے ہیں, یہ نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات کی ہے جی آپ نے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور ہم جو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں, اور میرے خیال میں ڈاکٹر رضوان بھی یہی بات کرنا چاہتے ہیں, کہ بنیادی طور پہ اس رپورٹ کو لے کے یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو انڈیا کا چہرہ ہے اور جو انڈیا کی لابینگ ہے اور انڈیا جس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. لیکن پاکستان کی سائڈ سے ابھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس رپورٹ کی بنیاد پہ حب الوطنی کا چورن بیچیں گے, اور کسی حد تک وہ درست ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا ہے کہ ہم یہ والا چورن بیچ سکیں اور ہم اپنے لوگوں کو یہ سکھا سکیں کہ دیکھو انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کرائسس کے دوران بھی ہم اپنے حواس کو قابو میں رکھیں اور ہم زیادہ کوسچن اس بات پہ کریں, اور دونوں سائڈز کے لوگ اپنی اپنی گورنمنٹ کو یہ کوسچن کریں کہ انف از انف, we have done a lot, we have suffered a lot, اور ہم نے بہت زیادہ خرچہ کر لیا, ہم نے بہت زیادہ وسائل ضائع کر دیے جنگ پہ, اور جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کی جنگ سے سوائے وسائل ضائع کرنے کے اور اپنا پیسہ دوسرے لوگوں کی جیب میں ڈالنے کے کوئی دوسری چیز حاصل نہیں ہوتی. ہمارا جو پیغام ہے, ہمارا میسج ہے, وہ پیس ہونا چاہیے, ہمارا فوکس پیس ہونا چاہیے. اگر یورپ دو عظیم جنگیں لڑ کے یورپین ممالک پرامن ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں, تو ہمیں کون سی چیز مانے ہے. اس پیغام کے ساتھ کہ دونوں ممالک کو امن نصیب ہو, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر رضوان کا, اور آپ تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ.